الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ثم نشهد أن لا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشعبان شهري ورمضان شهر الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم
صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توشي پڑھو. قرآن نورانی شیشہ اور رنگارا دکھلا جیڑا پڑھے اور عمل کرے وہ سیدھا جنت جاوے. سادا کرے قرآن سناور کوئی منے یا نہ منے یہ جہان گھاری ویسی جڑا حد قرآن دی بھنے. تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت قرآن کر جاؤں. ایک مرتبہ اولاد روشی پڑھ لو. سٹیج سے تشریف فرما معزز علماء کرام، قراء عظام، انتہائی قابل سرد احترام میرے معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، اللہ نے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی حکایت مبارکہ اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان تسو حضرات کے سامنے تلاوت کیتے. دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالی میں عاجز کو شرح صدر نال بیان دی توفیق نصیب فرماوے. میرے بیان کرن تسا حضرات دے سنن دے بعد اللہ فریقین کو عمل دی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سارے پروگرام دا عنوان محفل حمد و نعت اور سیرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. توجہ میرے پاس فرمیش ہو بھائی، تیرا اسپیکر کیوں بند کی گئے؟ توجہ میری طرف فرماؤ بھائی. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سب کو پہلے
تو یہ بات ذہن نشین فرماؤ کہ مالک لم یزل دا سارے اتنے ایک بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ساکو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت جو بڑھائے اور یہ دعا کیتی کرو کہ اللہ جیندے تئیں ساکو ہی امت رکھے اور خاتمہ ہی امت دے اندر فرماوے آمین تو سنی آدھے شاید تو آپ کو اپنی اہمیت ہی معلوم نہیں آمین یہ پچھلے بندے ہی میں تکے دے بیٹھے ہوئے او بھائیو تو آپ کو اندازہ نہیں کہ میں جڑے جملے آٹھن اور جڑی دعا کی تھی یہ وہ دعا ہے کہ جڑی اللہ نے اللہ دے چھ پیغمبراں نے تمنا تے آرزو کی رب کو دعا کی کہ اللہ نبی ہوتے ہوئے بھی ساکو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بڑا پریشان بچوں درست پڑ یار میں درخواست کر رہا ہم کہ سارے حضرات یہ دعا فرماؤ کہ اللہ سکو جینے تئیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی امت وچ رکھے اور خاتمہ بھی انہی امت دے اندر ہوگی دوستوں نے گزارش کی تھی کہ صحیح نوات ہی ہونا یہ اتنا بڑا فخر ہے اتنا بڑا اعزاز ہے کہ جے کو حاصل کرن دی خاطر اللہ دے 6 پیغمبران نے کتنے پیغمبران نے 6 نبیاں نے رب کو دعا کی تھی کہ اللہ ساری نسبت
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ایسی فرما کہ اصا دن قیامت دے حضور دی امت چوپ ہو. میرے دوستوں میرے بزرگوں، شاید حال ہی میں یہ نسبت تاری سمجھ نہیں آ رہی. جی میں ایک سردار کے بیٹے کو یہ فخر ہو گے، اعزاز ہو گے کہ میں فلاں خان کا پوترا فلاں ملک کا بیٹا ہاں، فلاں چودھری کا بیٹا ہاں. میری نسبت فلاں پٹھان نہ لے، فلاں خان نہ لے، فلانے ملک نہ لے، فلانے چودھری دے نہ لے. اتنے فخر کریں دے، یہ کو اپنا اعزاز سمجھ دے. جو یہ دے علاقے والے دوستوں سارا اعزاز ہے کہ اصا امت ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی ہو معمولی بات نہیں، لیکن جب نبیوں کے سامنے حضور کا تذکرہ ہوئے، جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اللہ دے نال گفتگو کر رہے، رب نال کلام ہو رہی ہے. رب لم یزل نے فرمایا اے میرے کلیم، اے میرے کلیم، میرے کو قسم ہے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نبی ہون دی، رسول ہون دی. جناب موسیٰ کلیم اللہ عال کرن اللہ اے محمد کون میرے آقا دے بارے رب لم یزل نے فرمایا اے میرے کلیم، بے سب پیغمبراتی نسبت، بے سب نبیاتی نسبت اگر پڑھو تے آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ اور موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ. لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ڈائریکٹلی نسبت اللہ دے نال کہ محمد رسول اللہ. جناب موسیٰ کلیم اللہ نے جب اللہ کی قدرت والی زبان کرے، اللہ کی قدرت والی زبان کرے اس نسبت کا احوال سنیا تے اللہ کو عرض کرن لگے، اللہ اللہ او جڑی امت جے امت دا تسا مقام بیان کر رہے ہو، نسبت بیان کر رہے ہو، اللہ بھی کو امت دا نبی بنا دے. اللہ نے فرمایا نہیں نہیں اے موسیٰ یہ نہیں ہو سکتا. موسیٰ علیہ السلام عرض کرن لگے اللہ اچھا نبی نہیں تب کو اس امت دے اندر دن قیامت دے کھڑا چا کرائے. سبحان خالی بھی تاری زبانی سبحان اللہ نہیں نکلتا. میرے دوستوں میرے بزرگوں، کتنا بڑا اعزاز، کتنا بڑا شان، کتنا بڑا مقام. آؤ ہر وقت میں اپنے موضوع تو ہٹ رہا، پہلے تو کو امت کے بارے دسائی ونجا. لوگوں تسا او امتی وے، او امتی وے حضور دی نسبت دی وجہ کر کے، میرے آقا دی نسبت دی وجہ کر کے اللہ نے قرآن دے اندر بہت
تہاڈا مقام بیان فرمائے، تہاڈی عظمت بیان فرمائیں گے، تہاڈا شان بیان فرمائے کہ اے امت محمدیہ اے دنیا تے دنیا دے نال رہ گئی، جب روز محشر ہو سی، روز قیامت ہو سی، اللہ تبارک و تعالی تہاڈی وجہ کر کے ساری دنیا دے لوگوں کو فائدہ پہنچے سی، حتیٰ کہ تمہاری وجہ کر کے سابقہ انبیاء اور سابقہ رسولوں کو بھی فائدہ پہنچی۔ یہ میں بہت بڑا دعویٰ کر بیٹھا ہوں، یہ نہیں ٹھیک ہونا، نہیں ٹھیک ہونا، یہ ابتدائی چیز نہیں۔ میں گزارش کر رہا میرے دوستوں، توجہ میری طرف فرماؤ، میں دس رہا ہوں کہ دن قیامت دے روز محشر قیامت والی دیوار تہاڈی وجہ کر کے تہاڈے کول اللہ سابقہ نبیوں کو بھی فائدہ پہنچے سی، سابقہ رسولوں کو بھی فائدہ پہنچے سی۔ حیران تھی سو نبی اللہ دے رسول اللہ دے تے انہوں کو فائدہ تہاڈے کول، پیغمبراں کو فائدہ تہاڈے کول، رسولوں کو فائدہ تہاڈے کول۔ مولی صاحب کیویں ہو سکدے ذہن دے اندر یہ گل سمجھدی نہیں ہے، عقل اس بات کو تسلیم نہیں پئی کر دی، لیکن میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ رب دا قرآن میرے ہاتھوں دے اندر ہے، اس دے اندر موجود ہے کہ جن قیامت دا سی اللہ دی بڑی عدالت دے اندر مالک لم یزل دے سامنے، مالک لم یزل دے سامنے فرعون و حامان قارون شداد نمرود جیسے بے ایمان پیش ہو سن، اللہ انہاں کو سوال کرے سن، اے فرعون، اے نمرود، اے قارون، اے شداد، میرے پیغمبر تہاڈی طرف آئے، میرے نبی تہاڈی طرف آئے، میرے رسول تہاڈی طرف آئے، لیکن تساں لوگاں نے انہاں کو نعوذ باللہ دھتکار چھوڑیا، انہاں تے ایمان نہیں گھنائے، میرا پیغام انہوں نے تہاڈے تک پہنچائے، لیکن تساں میرا پیغام سنیا اور سنیا کر چھوڑے۔ یہ لوگ اے فرعون و حامان، اے نمرود شداد اللہ دے سامنے آکسن، اللہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ربا تیری طرفوں نہ کوئی خوشخبری دیون والا آئے، نہ ہی تیری طرفوں ساکو کوئی ڈراون والا آئے۔ انکار کرے سے جو یہ والے دوستوں جب انکار کرے سے اللہ دیکھ سی اپنے پیغمبروں کی طرف، اپنے نبیوں کی طرف، اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، یہ کیا پیا دل، کیا پیا دل، کیا تسا میرا پیغام نہیں پہنچایا؟ نبی اللہ دے عرض کرے سن، اللہ تو تے علام الغیوب ہے، تو سب کچھ جانے، اللہ سا دن تے رات ہک کر کے تیرا پیغام پہنچائے۔ جناب نوح علیہ السلام مقصد ربا 950 سال تک میں تیری تبلیغ کی تھی، تیری وحدانیت بیان کی تھی، تیری وحدانیت کا غلغلہ بلند کیتا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام عرض کرے سے اللہ میں نمرود دے سامنے ڈنکے دی چوٹ تے تیری وحدانیت بیان کی تھی، تیری توحید دا نعرہ ہندے دربار دے اندر بلند کیتا۔ اللہ اس دی پاداش دے اندر میں کو عقد چخیا دے اندر وجنا پیا، اللہ میں منظور کیتا، لیکن میں دن رات ہک کر کے تیری توحید بیان کرے داریا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ اکثر اللہ تو تے جاؤ دے میں فرعون دے نال کتنے جھگڑے کیتے، کتنی لڑائیاں
کیتیاں اللہ میں تیری وحدانیت ہدے سامنے صبح شام ہدے گھر دے اندر بھی بیان کرے ناریا اللہ پاک ولا منہ کرے سے انا بے ایمان دو اے فرعون و حامان اے قارون و شداد اے نمرود بے ایمان میرے پیغمبر تے آدھے کھڑن انہوں نے تمہارے سامنے میری وحدانیت کا ڈنکا بجایا میری توحید بیان کی تھی اے اکثر اللہ پاک کا اپنے انہاں نبیوں کو آکھو اپنے انہاں رسولوں کو آکھو اگر انہاں نے تیری وحدانیت سارے سامنے بیان کی تھی ہے تبلیغ کی تھی ہے تو سارے خلاف گواہ قائم کریں کیا قائم کریں کیونکہ ہر معاملہ گواہی نال ثابت تھی انہیں ہر دعوی دلیل نال ثابت ہو گئے دلیل مضبوط ہو گئے دعوی پک دے دلیل مضبوط نہ ہوئے دعوی نہیں پکدا مقدمے دے گواہ مضبوط ہو گئے مقدمہ مضبوط تھی دے اگر مقدمے دے گواہ کمزور ہو گئے مقدمہ ریت دے گھروں دے دکار ڈھائی پودے انہوں نے آکھے فرعون حامان قارون شداد اے بے ایمان اکثر اللہ اگر تیرے نبی سچے ہیں تو انہاں کو آکھو سارے خلاف گواہ گرنا ون جو یہ والے سینے تے ہاتھ رکھ کے سنائے جس وقت اللہ اپنے نبیوں کے آکسی گواہ گھننا ہو یہ قرآن خدا دا گواہ گھنے سابقہ انبیاء سابقہ نبی سابقہ رسول انہاں دے خلاف اگر گواہ پیش کرے سن تو امت محمدیہ پیش کرے سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ عرض کرے صلی اللہ سارے گواہ یہ جو یہ دے لوگ سارے گواہ یہ جو یہ دے علماء قرآن سارے گواہ اے جلدان دے علماء سارے گواہ اے بکھر لیا والے لوگ سارے گواہ امت محمدیہ جب پیغمبر تہاڈی گواہی گھننا سن تہاڈی شہادت گھننا سن اے فرعون و حامان نمرود و شداد اکثر اللہ واہ جو تیرے پیغمبر واہ جو تیرے نبی اے مذاق اڑے سن پیغمبرانا زندگی دے اندر بھی اڑے دے رہے اج بھی اڑے دے کھڑے میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے جتنے نوجوان ہیں انہاں دے سامنے اگر ایسا دین بیان کروں سنت بیان کروں سیرت بیان کروں حضور دا پروگرام بیان کروں حضور دی معاشرت نسو حضور دا معاش نسو حضور دا رہن سہن نسو آقا دیا تعلیمات نسو اے سکوا دل اور صاحبہ اے تکیا نرسی گالیں پرانیاں آدھن نہیں آتے ہیں ایسا جو آپ نوجوان اپنا طرز معاشرت بدلو لباس دی طرز بدلو والا دی طرز بدلو وجود دی طرز بدلو اور اخلاقیات دی طرز بدلو وعدے مولی صاحب اسا 21ویں صدی دے لوگ گئے 21ویں صدی دے لوگ گئے کیسے گالی کریں گے آدھن نہیں آتے اللہ ہوتے چاہیے آدھن انہاں کو آکھوں سیدہ طرز عمل اے ہا حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اے ہا سید مومنات ہن آدھن مل سے کیڑی دنیا دی گال کریں گے یہ قرآن کہتے تھے نازل تھے اللہ تے اے قرآن ایک اے ہے جڑا انہاں لوگتیاں دے اندر موجود ہے علماء بیٹھن تھے انہاں لوگتیاں دے اندر یہ الفاظ دی صورت لفظ دی صورت ایک اے قرآن ہے
یہ قرآن اوہے جڑا مکے اور مدینے دیا گلیاں دے اندر چلتا پھرتا نظر آتے وہ آنا دلال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے سارا قرآن اے لفظی قرآن ہے، لفظی قرآن ہے، میرے آقا عملی قرآن ہے. یہی آخو کہ اے علمی قرآن ہے، علمی قرآن تے میرے آقا عملی قرآن ہے. علماء کرام بیٹھے دوستو، رمضان مبارک آمن والا ہے. حافظ صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں. فرمایا سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلني هدى لبني اسرائيل. حافظ چکے سی نانا قاری صاحب وجعلنی نہیں ہے لقمہ دیسی نا دیسی علاؤ تے چھا دیسی نا. حافظ صاحب گاؤں میں بزرگ آدمی ہے، خطیب صاحب آدمی میری چٹی ڈاڑی ہے، 50 سال ہو گئے ان میں کو مسلح سنے لے. اے نوجوان حافظ صاحب تو میرا شاگرد ہے، میرے کول پڑھتا رہے، ہی علاقے کے اندر رنگ کچھ میری عزت کا خیال کر، خیال کر. لوگ کیا اکثر 40 سالہ امام بھولنا کھڑے، 40 سالہ امام غلطی کھڑا کریں گے. ذرا مہربانی چکی کر، مہربانی چکی کر، کوئی غلطی آوے تصاویر کی تاتا چپ کی تھی چا. یہ پچھلا نوجوان حافظ عرض کرے سی استاد جی تاری عظمت اپنی جھاتے، تارا شان اپنی جھاتے، تارا مقام اپنی جھاتے، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور ہوا. قرآن کا شان تارے شان کا نہیں زیادہ ہے. حافظ آکسی نہ آکسی پچھلا جی بھائی استادی شاگردی اپنی جھاتے، بزرگی اپنی جھاتے، لیکن میں کیا کروں. اگر علمی قرآن دے اندر کوئی غلطی لگ دیے تو یہ لقمہ دیون تے مجبور ہے. ٹھیک ہے، تے اگر کوئی عملی قرآن دی، عملی قرآن جو میرے آقا ہیں انہاں دی دسی ہوئی تعلیمات دے اندر غلطی کرے، پیچھے وہ غلطی کڈھو نہ کڈھو بھائی. جی علمی قرآن دے اندر کوئی غلطی کرے اسا وہ غلطی کڈھنے ہیں. تے اگر کوئی عملی قرآن ہے، عملی قرآن نے جو کچھ دسے، سیرت دسیے، سورت دسیے، سنت دسے، لین دین دسن، معاملات دسن، معاشرت دسیے، بیع شراء دسے، اگر ان دے اندر کوئی غلطی کرے دسوں تو پیچھے آ دے مول صاحب دقیانوسی لوگ ہو، مول صاحب تسا پرانے لوگ ہو، اسا تا نویں روشنائی دے لوگ ہیں، اسا تا نویں علم والے لوگ ہیں. اسا تے بیالوجی پڑھیے، اسا تے اکنامکس پڑھیے، اسا تے کیمسٹری پڑھیے، اسا تے فزیالوجی پڑھیے، نہ دورے اسا تے فلاں علوم فلاں علوم فلاں علوم پڑھیں. تو آپ کو کیا پتہ ہے؟ اج دا نوجوان میں کو آدھے، میرے انہاں علماء کو آدھے، مسجد دے انہاں ائمہ کو آدھے، انہاں خطیبہ کو آدھے، تو آپ کو تے پتہ کیا شاید ہی کوئی تے تسا جان دے ہی کچھ نہیں. توجہ ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے کول ایک دہریہ آئے جڑے ہر شے عقل نال سچے نے، قرآن و حدیث انہوں دے سامنے کچھ نہیں، جویں اج دے نوجوان دے سامنے نعوذ باللہ کوئی اہمیت نہیں. تے جڑے میرے تسا دیہاتی بھرا جٹ بھرا بدے وے اے بھی ڈھیر ضرورت پوے تو کہیں شاید اگر اڑان تھی گئی ہے قرآن چاہنے وہ دیہا میں بھی قرآن چاہنے. امام صاحب کا دہری آئے آدھے اے ابو حنیفہ میں کو یہ دسو
کہ ہر شے دی ابتدا ہے اندر کو پہلے کچھ ہو دے. میرے کو یہ دسو کہ خدا کو پہلے کیا ہو؟ اللہ کو پہلے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کچھ نہ ہے. ایک ہی میں آپ نے فرمایا اللہ کا قرآن دے والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اور اللہ اول ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے. اور کھانا من سیوا میں قرآن و حدیث نہیں جانتا، میں نہیں جانتا قرآن کیا ہے، میں نہیں جانتا حدیث کیا ہے. میں کو تے عقلی دلیل دے نال نسو، عقلی دلیل دے نال سمجھاؤ. آپ نے فرمایا اچھا تے کو قرآن سمجھ نہیں آنا، تو آدھے میں ریاضی جاؤں گا، میں بیالوجی جاؤں گا، ذرا میں کو یہ دسا تے کو گنتی آنی ہے؟ عقل لگا ہاں گنتی آنی ہے. آپ نے فرمایا گن، وہ گنن لگے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. آپ نے فرمایا 10. ٹھہر جا، کھڑا ہو جا. آدھے کیا کر لے؟ فرمایا پٹھی گنتی آدھی ہے. آدھے جی ہاں. آپ نے فرمایا 10. 9 تو پہلے کیا؟ آدھے 8. 8 تو پہلے کیا؟ آدھے 7. 7 تو پہلے کیا؟ آدھے 6. 6 تو پہلے کیا؟ آدھے 5. 5 تو پہلے. آخر لگا مولوی صاحب میرے سوال کا جواب دو، بجھار کا کیا پہ گھٹے نے. آپ نے فرمایا بجھارت نہیں تو بل کر اپنی. 5 تو پہلے کیا؟ آدھے 4. 4 تو پہلے کیا؟ آدھے 3. 3 تو پہلے. آدھے 2. 2 تو پہلے. 1. 1 تو پہلے کیا؟ آدھے کچھ نہیں. آپ نے فرمایا اللہ بھی ایک کے تے 1 تو پہلے کچھ نہیں. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. تو سو آدھے کچھ نہیں جان دے. عالمگیر دا زمانہ ہا، بحث چل پئی. یہ مدرسے دے طالب یہ ڈھیر عقیل فہیم ہیں. انہوں آخے نہیں یہ کالج یونیورسٹیاں والے یہ ڈھیر ذہین ہیں. اکثر دو ایک پیالہ رکھے نے پانی تھا. کالج دے اسٹوڈنٹ کو پوچھے نے یہ فلانا ہاؤس جڑا ہے یہ دیکھتا پہ یہ پیالہ دیکھتا پہ کہ جی ہاں یہ ہاؤس دے اندر کتنے پیالے پانی آسی. وہ الگ حساب کرن دائیں بائیں یہ وہ فلاں کیا کرن لگے. تو صحیح موجہ کرنے ویندے میں حساب کرا جی میں وڈے اکاؤنٹنٹ لگے بیٹھے. وہی لمبیاں پٹھیاں سیدھیاں لکیراں ترچھا مار کے تھوڑی جیب تے بھی ڈاکا لا کے ہیں جی کوئی آکسی وہ ککڑ دی نلی گھنا اون دے نال وقت تویز لکھ دے. توجہ ہے یہ انگریزی کا طالب العلم آج کے حساب کریں گھنٹہ لا دیتے. ول بادشاہ کے ذرا مسیح والے کو پوچھو ہاں بیٹا اس تالاب دے اندر ہاؤس دے اندر کتنے پیالے پانی دے آسن. انہیں آخر حضور پہلے پیالے کا تعین کرو کہ پیالہ کتنا بڑا ہے. اگر وہ پیالہ ہی ہاؤس دے رہے تو 1 پیالہ آسی. اگر انہیں 1/2 ہے تو 2 پیالے آسن. اگر 1/3 ہے تو 3 پیالے آسن. اگر 1/4 ہے تو 4 پیالے آسن. اگر 1/5 ہے تو 5 پیالے آسن. پہلے تو تعین تو کرو. نہیں سمجھ آ رہی میرے دوستوں میرے بزرگوں